طاہر اہل بیت نبینا من کل عیس وآتاہم من لدنہ فضلا کبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال سبحانہ فی مقام آخر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وقال سبحانه في الكتاب الحكيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ہماری آپات درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی انگین لاتعداد تعریف و توصیف بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ قاضی غیاث الدین صاحب، انتہائی محترم حضرت علامہ حافظ شمس الرحمن صاحب، جناب محترم علامہ حافظ بلال صاحب، علامہ نسیم جامی صاحب، حافظ ضمیر صاحب، محترم علامہ حافظ شہزاد صاحب، جمیع سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب نے بڑی محبت کے ساتھ قبلہ سید نوید شاہ صاحب کو سماعت کیا. مقصود ان بزرگ ہستیوں کا ذکر کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا تھی. میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کے امام پاک کے ساتھ جو میرا ایک تعلق ہے اس کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا. گنجائش اتنی زیادہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں یونیورسٹیز کے پیپر میں مسلسل مصروف ہوں، کوئی اور اتنی خاص وجہ نہیں ہے. لیکن مجھے حکم ملا قریبی برادران کی طرف سے، اس جگہ پر میں آیا ہوں، اب آپ کو جانتا ہوں، تو اس کیفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انکار میرے لیے مشکل تھا. میں آپ کی توجہ فوراً سے قرآن مجید کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آپ صرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم نے قرآن مجید سننا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ اہل سنت کے مجمع میں کوئی فرمائش کرے کہ قبلہ یہ آیتیں تلاوت کریں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ اہل سنت کے مجمع سے کوئی فرمائش کرے کہ حضور میراث کے مسئلے بتا دیں، کیونکہ مزاج جو بن چکا ہے ذکر کی برکات اللہ سب کو نصیب فرمائے، لیکن ذکر کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے فکر. میں شاعری سے ہٹ کے قرآن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ قرآن سنیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ اللہ امام حسین کی تعریف فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود
خود اہل بیت پیغمبر کی شان بیان. مشہور و معروف آیت ہے، صرف توجہ سے ایک آپ کے دماغوں میں ایک بات بٹھانا چاہتا ہوں. یہ آیت آپ سنتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے معبود آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا. یہ قبلہ غیاث الدین صاحب جلوہ گر ہیں. یہ اللہ کے بعد جو آتا ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہوا اس سے ہٹ کے ہے، یعنی کوئی سوال نہیں کرتا الا ایک سوال ہے. میں توجہ جس جانب آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں، کیا نبیوں کے امام نے بھی کبھی سوال کیا؟ جواب ملتا ہے نہیں، وہ تو ہمیشہ دیتے رہے، لیکن ایک سوال امت کی بھلائی کے لیے کر دیا. فرمایا میں تم سے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. تم غور تو کرو کام کیا کیا آقا حضور نے. انسانیت جہنم کے گھڑے پر پہنچ چکی تھی. آمنہ کے لال کی جلوہ گری کی وجہ سے اسے جنت کا راستہ مل گیا. قافلہ انسانیت میں بسنے والے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے اور اسے رواج اور فخر محسوس کرتے تھے. آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی اور تعلیمات محمد عربی نے دی. اسی بیٹی کو پالنا جنت کا سبب بن گیا. لیکن اس پر بھی تم سے کچھ نہیں ہے الا المودۃ فی القربی. سوال یہ ہے میرے قرابت داروں سے مودت کیا، مودت کرنا. شاہ جی میں دھیمے سے انداز کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. مودت اہل بیت کا سوال تو کیا گیا. امت نے جو ائمہ اہل بیت کے ساتھ کیا جو ہم نے نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کیا. میں تفسیری حوالے سے ایک روایت پڑھتا ہوں. لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة وابناهما. جب یہ آیت نازل ہوئی پوری آیت رسول اللہ کے اصحاب نے آقا حضور سے پوچھ لیا. وجہ یہ کہ قرابت داروں کی بات تھی نا مودت، تو حضور کی نوازشات اتنی تھی ہر بندہ سمجھتا تھا میں حضور کے قریب. صحیح تصور کی دنیا میں رہنے والا جس کے کسی پیر و مرشد کے ہاں نسبت ہے، ان کی نگاہ سے بھی وہ اتنا پا لیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرشد میرے ہی سب سے زیادہ قریب. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اس تفسیر کے اس عنوان پر ضرورت تھی کہ اس عنوان کو عیاں کر دیا جاتا اور وہ مودت اہل بیت کا یہ سبق بالکل مکمل اور واضح ہو جاتا. بالکل واضح ہو جاتا. واضح اس طرح ہوتا کہ کم علم بندے کو بھی سمجھ آ جائے، عالم کو بھی سمجھ آ جائے. میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ بچے سے پوچھئے گا کہ قاری صاحب نے یہ جو آیت پڑھی ہے کہ تم پر مودت اہل بیت لازم کر دی گئی ہے. جناب یہ جو مودت لازم کر دی گئی ہے، یہ محبت سے بڑھ کر جو چیز لازم کر دی گئی ہے، یہ کن کے ساتھ کی گئی ہے. تفسیری روایت بیان ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین. مودت کا تقاضا. چلیے میں حدیث کی طرف بڑھوں. مجھ میں زیادہ جان نہیں ہے، شاہ جی بادشاہ کے بعد ویسے بھی قوت سے بولنا مشکل ہے. حدیث پڑھیے ابن ماجہ شریف سے.
مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ایک اور حوالہ امام الانبیاء کی عظمت و شان پر قربان جائیں. آپ نے اس عنوان کو جتنی آسانی کے ساتھ امت کے لیے بیان کیا, امت نے نبی کی اولاد سے محبت کا حق ادا نہیں. میں آسانی بتاتا ہوں, حدیث سنیے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے. مکمل نہیں ہوتی حدیث. اس کے بعد فرمایا جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا, اور جس نے خدا سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے. توجہ کا طلبگار ہوں. میری آیات اور حدیث کا تسلسل دیکھیے. یہ سید کے جوڑے اٹھانے کا صدقہ ہے. آج محبت کی روداد شاہ جی محرم تک محرم کے بعد یہ سلسلے کربلا والوں کے ذکر کے ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے محبت کے باب میں حضور کی فرمان کا کیا پاس رکھا. حضور نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اگر تم محرم میں حسین بادشاہ کا ذکر کرو, ربیع الاول میں کرو, ربیع الثانی میں کرو, غرض یہ کہ ہر شب و راز کرتے رہو, کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو, بتا دو ہم ان سے محبت کرتے ہیں. مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جناب کثرت سے ذکر ہو تو الزام لگ جاتا ہے ادھر چلے گئے. یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے کن ہستیوں کو کس کی طرف پلڑے میں ڈال کر خود فتووں کی نظر ہو کر امت کو بکھیر کے رکھ دیا. آئیے توجہ کا طلبگار, یہ ان ہستیوں کا ذکر تو وہ ہے. آج میرا عنوان تھا کمپیریٹیو ریلیجن, تقابل ادیان, اور اس پہ دیگر ادیان کے مطالعے کی بات ہو رہی تھی. کا مباہلہ کو آپ بھول گئے. قرآن کہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا, آؤ بلاتے ہیں ہم نَدْعُ أَبْنَاءَنَا, ہم اپنے بیٹوں کو. میرا سوال ہے قرآن نے جو بیٹے کہا کس کو کہا؟ ابناءنا و ابناءکم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. انفسنا, ہم اپنے آپ کو. آیت کی تفسیر سے آپ مجھے مولا علی یہاں سے نکال کے دکھائیں. یہ نفس رسول حضور کی حدیث ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, خود اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے شعر آپ بھی پڑھتے ہیں, بیتوں تو یہی 5 ہیں. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. پروفیسر صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جناب آپ مقصود کائنات حضور کے ساتھ باقیوں کو کیوں کہتے ہیں؟ میرے عزیز نے یہ آیت پڑھ کے سنائی, یہ نساءنا ابناءنا انفسنا کے اندر تمہیں نظر نہیں آتا کہ حضور نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے. کسی کو جگر کا ٹکڑا کہہ دیا, کہیں کسی کو کہا حسین من ایمان من الحسین. نہیں, توجہ کا طلبگار, اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. پہلا میرا عنوان تھا محبت. ہم نہیں کرتے اس طرح محبت, کرنی چاہیے, لازم ہے, نہیں کرتے. میں مثال دیتا ہوں. 10 محرم آپ کے ہاں گزرا, 11 گزرا. کاش کہ یہ جو عبد الرحمان بھائی ہیں یہ 9 سے پہلے میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں سنی بھائیوں کی, قرب و جوار میں دیکھنا کیا سنیوں کے بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے. پکنک پوائنٹس پہ جائیے, آپ کو
میں مسلک کے حوالے سے زیادہ باتیں نہیں کرتا، آپ انالیسس کر کے دیکھیں کہ یہاں پر کس مکتبہ فکر کے لوگ زیادہ ہیں، اور اسی اہل سنت گھروں میں اتنا عشق رکھنے والے ہیں۔ میرے ایک عزیز نے کہا تھا میں اپنے بچوں سے 10 محرم والے دن کھلونے اٹھا کے دور رکھ دیتا ہوں، بچوں سے کھلونے اٹھا کے دور رکھنا تاکہ بچے خوشی کا اظہار نہ کریں۔ آپ خوش نصیب ہیں، یہ ذکر وہ ہے جہاں کیا جائے وہاں حضور کی توجہ ہوتی ہے، ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ میں عظمت و شان کی بات کروں تو اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کریں۔ اچھا مردہ نہیں کہنا تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے زندہ؟ قرآن نے کہا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اس تلکے وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ یہ پوری آیات پیچھے تسلسل کے ساتھ چلتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ ملک کا عنوان اٹھائیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھا اعمال کون کرتا ہے۔ فرمایا یوں آزمایا جائے گا، کہیں خوف ہوگا، کہیں بھوک ہوگی، ڈر ہے، کہیں جانوں کا نقصان ہے، کہیں ثمرات کا نقصان ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ صبر کرنے والے کون سے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ جنہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پتہ ہے امام حسین بادشاہ کی تصور کریں نا تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہر قربانی پر میرے امام گویا کہہ رہے ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاہ جی کے نعتیہ کلام میں ایک جملہ تھا کہ جہاں پر دوستو صبر کرنا مشکل تھا بادشاہ حسین شکر ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرا عنوان اس سے اگلی آیت ہے، یہ تو میں نے تعلیم کے لیے دی کہ اگر کہیں آزمائشیں آ جائیں تو اس پر سمجھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ صلوات تعریف سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ موجودہ دور کی کسی خشک سے جزیدی مزاج کے مفتی کو امام حسین کی اس واقعہ کی سمجھ نہ آ رہی ہو اور وہ ثنا اور تعریف مولا امام حسین نہ کر پا رہا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ اور فرمایا بار بار ورحمہ اور رحمت، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ مشکل دور تھا، یزید تخت نشین ہو چکا تھا۔ میں اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، بڑے بڑے مفتی عالم قاری موجود تھے جو اسے امیر المومنین کہنے لگ گئے تھے، اذانیں ہو رہی تھی، مسجدوں میں تقریریں ہو رہی تھی۔ آپ سوچیے کتنا مشکل دور تھا۔ ایسے میں امت کو وہ چمک چاہیے تھی جو میرے آقا کی ظاہری حیات مقدسہ میں موجود تھی، اور اس کے لیے ایک امتحان سے گزرنا تھا، اور جو ہستی آگے بڑھی اسے مولا امام حسین کہتے ہیں۔ بے کساں نے ایسے ہی کہہ دیا دین حسین، یہ فقیر کے جملے ہیں۔
میرا دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ دین دار ہونے کا دعویٰ اس وقت کون لوگ کر رہے تھے؟ سیدنا امام علی مقام آپ کے جملہ رفقا نے بتایا، وہ لئیم دیندار نہیں ہے، دین والے ادھر ہیں۔ ہم کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے 27 رجب کو مدینہ چھوڑنا پڑا، آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں پر اپنے نانا کو مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مولا امام حسین نے دیکھا۔ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا روزہ اقدس چھوڑنا تھا۔ مولا امام حسن کے ساتھ جو وفاؤں اور محبتوں کا انداز جو یادیں تھی وہ چھوڑنا تھی۔ مکہ تشریف لے گئے۔ 3 شعبان ہے، اختصار سے عرض کروں گا، یہاں رہنا بھی مشکل ہے، یزید کی بیعت کیجئے، ادھر سے ہزاروں کے حساب سے خطوط ہیں، یہاں یہ امام حسین سفر کربلا کا شروع کرتے ہیں، حج کا احرام باندھا ہوا تھا، عمرہ مفردہ کر کے آپ تشریف لے گئے۔ یہ قلعہ بات ہے کہ مفسرین نے، محدثین نے یہ روایات ذکر کی، مورخین نے، کہ یزید نے 30 بندے سفید لباس میں بھیجے تھے کہ تمہیں وہاں حسین نظر آئے تو اس رشک عالم میں میری حکومت کو محفوظ کر دینا اور نعوذ باللہ ان کا کام تمام کر دینا۔ یہ حسین بادشاہ کی عنایت ہے۔ زیادہ تر گیاوی کھانے والے ہیں، ان کی سماعتوں کی نظر قصیدے کا ایک جملہ کر دوں۔ یہ وہ مولا امام غوث پاک فرماتے ہیں، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ فی حکم اتصالی، لوگوں میں اللہ کے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ حسنی حسینی سید صدیوں بعد آنے والے ہیں، ان کی نگاہ کا یہ عالم میں میرے مولا امام حسین کی نگاہ کا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے رخت سفر باندھ لیا، 2 محرم آپ کربلا پہنچے، 8 محرم سے تمام کھانے پینے بند ہیں، 9 10 محرم 10 محرم کا دن آتا ہے۔ میں 2 صرف روایتیں پڑھ کے اپنی گفتگو کو انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کروں۔ وفاداروں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے چہرے کی چمک میں مولا امام حسین کے ذکر پر دیکھ رہا تھا، اللہ اس چمک کو سلامت رکھے۔ اور آنکھیں کھول کے اگر یہ تصور نہیں آ رہا تو آنکھیں بند کر کے کیجئے کہ ہمارے پچھلے چلے گئے تو ہم نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ بس یہ کوشش کیجئے قبر میں اتارے جائیں تو آواز آئے یہ حسین، بس آواز آئے، پہچان ہو، کردار اور جو اعمال کا اعمال نامہ ہے وہ یہ مظاہرہ کر رہا ہو، یہ پاک ہستیوں کا غلام جب اگر ہو چکا ہے۔ غلام آپ بھی ہیں، میں غلاموں کا حوالہ تاریخ سے دیکھ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ شہدائے کربلا میں کیا سادات پہلے میدان میں اترے یا امتی غلام؟ جواب ملتا ہے وفادار غلام۔ وجہ کیا ہے؟ جذبہ جہاد سے نبی کے گھرانے والوں سے زیادہ کون سرشار تھا، لیکن وفاداروں کی ایک اپنی عقیدت ہوتی ہے، انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ آپ پڑھیے کتابوں کو، ایک حوالہ میں دیکھا، یہ وہاب بن عبداللہ کلبی ہے، شادی کو 17 دن ہوئے، ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، ماں رو رہی ہے، پریشان ہے۔ یہ جہاں سے کہیں آپ نے جملہ سن رکھا ہے کہ عورتیں کنجوس اور بزدل ہوتی ہیں، اس جملے کی تصحیح کیجئے، وہ عورتیں کنجوس اور بزدل ہوتی ہیں جن کے سینے میں نبی کے گھرانے کا پیار نہ ہو۔ اگر نبی کے گھرانے کا عشق اور پیار آ جائے، خدا کی عزت کی قسم ان عورتوں سے زیادہ سچی تمہیں کوئی اور دکھائی نہیں دے گا۔ مثال دیکھیے، ایک اکلوتا بیٹا پال کر شادی کروائی، 17 دن ہوئے، ماں پریشان ہے، بیٹا ماں کی پریشانی کو دیکھ رہا ہے، فوراً پوچھا میری ماں پریشانی کیا ہے؟ میں پریشانی کے لیے تو جوان نہیں ہوا، میری زندگی میں کبھی ایسا مغموم نہ پایا۔
اس غم پر ایک جملہ ضرورت ہو یا نہ ہو کہہ دیتا ہوں کہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ کہا ہے، جس کو کربلا والوں کے اس واقعے کا غم نہیں ہے تو اسے اپنے آپ پر غم کرنا چاہیے، اپنے ایمان پر غم کرنا چاہیے۔ میری اپنی کیفیات میں گرفت کا میدان کھلا پڑا ہے، یہ مشینیں قرب و جوار میں لگی ہوئی ہیں، جب ہوئی مزید تحقیق کی طرف بڑھ جائیں گے۔ یہ جو آپ لوگ سنتوں پر 70 شہیدوں کے ثواب کی نویدیں سناتے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی حقیقی معنی میں تڑپ کر مولا حسین بادشاہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، اللہ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے، اللہ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کبار کے حوالے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے، یہ تو عمل ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی گہری اٹیچمنٹ ہے محبت۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ایک مکان کے گرد اونٹنی پر بیٹھ کے اونٹنی گھما رہے ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا صحابہ نے ایسے کیا؟ سونیا صحابہ نے اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے۔ غور تو کر، کتابوں میں اتر تو صحیح، توجہ تو دے، علم کی دنیا میں آ تو صحیح، علی کے در کا منگتا بن جا، تجھے سارا علم آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں، مکان کے گرد اونٹنی کو گھما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا جناب والا ہم نے تو کبھی اس طرح کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ طواف تو کعبے کا کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبیوں کے امام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، نبیوں کے امام کو ایسا۔ ایک بار آپ کو ان کی اونٹنی گھومی، میں ان آنکھوں کے نم ہونے کی دلیل دینے جا رہا تھا۔ یہ ماں اپنے بچے سے کہتی ہے حسین بادشاہ پر سخت وقت آ چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیرا نام ان کے غلاموں میں آ جائے۔ کیا وہ ماں جانتی نہیں تھی کہ 30,000 سے زائد فوج اس وقت لشکر آ چکا ہے، اور یزیدی بڑے مشہور ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے ظالم، بڑے جابر ہیں۔ حکومت کے خلاف آنے والوں کے ساتھ کیا 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 گیا، اور یہ خلاف تو بات ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ کہے امام حسین اس کی حکومت کے خلاف تھے، ان کو حکومت کے تخت کی کیا ضرورت، جو زانو مصطفیٰ پر جلوہ گر ہوئے اور کبھی آقا حضور کی گردن پاک پر جلوہ گر ہوئے۔ اس ماں نے بچے سے جب یہ کہا، بچے نے ایک بات کی، میں اپنی اہلیہ سے بات کر لوں شریک حیات سے، میں یہاں سے ایک سبق بھی دے رہا ہوں، میں کربلائی بن رہا ہوں، یہ جو شریک حیات ہوتی ہے نا، اس کا خاص خیال رکھو، یہ ساری زندگی آپ کے نام پر کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ والدہ اپنی جگہ پر تڑپی کہ بیٹا مجھے ڈر ہے کہ اس سعادت سے محروم نہ ہو جائے۔ بیٹے نے کہا ماں جو تو نے میرے سینے میں حب اہل بیت کی گرہ لگائی ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ سچ پوچھے نا، ہمارے مزاج میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا اعزاز ہے، ہم نے موسم نہیں دیکھا، نہ مختلف دیکھے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ میرے والدین ہیں، اور دوسری وجہ ہم ایک سید کے قدموں میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کرم اتنا فرمایا، روح کی دنیا میں اتنی ہلچل مچا کے رکھ دی کہ اب یہ زبانیں کٹ سکتی ہیں، نبی کے گھرانے کی عظمت و شان بیان کرنا ختم نہیں ہو سکتا۔ صبح و مساء ذکر کیجیے، میری گفتگو مکمل سنیے گا۔ میں نے ایک حوالہ دیا، اس عورت نے اپنے بچے کو اہل بیت کی محبت سکھائی۔ ویسے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ جانیے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ کا بچہ کیا کیسے سیکھتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ میں سے جن دوستوں کو یہ چاہت ہے کہ ہمارا بچہ نعت خوانی سیکھ جائے تو کیا گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں؟ کیا کوئی اہتمام نہیں کرتے؟ آپ کچھ اور نہ کریں نا تو ویڈیو نکال کے نعت خوانوں کی نعت خوانی سنا رہے ہوتے ہیں، یہ سیکھ جائے۔ اہل بیت کی محبت کے لیے آپ اپنے بچے کے ساتھ کیا کریں؟ بس میرا عنوان یہ ہے۔
میرا عنوان یہ ہے، میرا عنوان یہ ہے، اور میری عمل اتنا ہے کہ میرا بچہ کی عمر اس کی 17 مہینے ہے شاید، طلب یہ تھی کہ اس کی زبان سے پہلا جملہ علی، طلب ہے، تڑپ ہے اپنی اپنی، اور مالک نے کرم بھی کیا، جن کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں ان کی اولاد بڑی محفوظ ہوتی ہے۔ میں صرف نسبت کے ساتھ چلنے کا عنوان دے رہا ہوں کہ اولادوں کو، اس عورت نے اپنے بچے کو محبت سکھائی ہوئی تھی نا، ایک لوتا بیٹا ہے، شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، یہ سعادت حاصل کرنا چاہ رہی ہے، بچہ معاون ثابت ہوا، فوراً گیا۔ تفصیلی واقعہ میں گفتگو کو یہاں پر، اس واقعے کو یہاں چھوڑتا ہوں، دوسرا واقعہ میں مولا اصغر کا، حضرت علی اکبر کا لے رہا ہوں۔ بچے آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ سونے بچے میرے مولا امام حسین پاک کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ بچوں کی آپ بھی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ ہم خطیبوں کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے اور ہم اس پر آپ سے آمین لیتے ہیں، اللہ کسی بھی والدین پر وہ وقت نہ لانا کہ بچے کوئی چیز جائز مانگے اور والدین وہ پوری نہ کر پائیں۔ اگر بیٹی نے اپنے والد سے کچھ مانگ لیا تو والد پہ کیا گزرتی ہے، یا یہ محبتوں کے اندر کتنی صداقت ہے، یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ احباب کی توجہ جس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں، حسین بادشاہ کو خدا کی عزت کی قسم اپنے بیٹے علی اکبر سے اتنا پیار تھا کہ موسم انگوروں کا نہیں تھا، مسجد میں جلوہ گر تھے، حضرت علی اکبر کی زبان پر یہ جب لفظ آیا، مولا امام حسین نے محراب کی طرف ہاتھ کیا اور واپس لایا اور حضرت علی اکبر کی طرف بڑھایا تو عمدہ قسم کے انگور وہاں موجود تھے۔ نانا کے دین کے لیے قربانیاں ہیں، اللہ جانتا ہے وہ وقت کیا ہوا ہوگا جب علی اکبر نے لڑتے لڑتے 120 یزیدیوں کو واصل بجانوں کیا اور واپس آ کے بابا سے کہا کہ پیاس تڑپا رہی ہے، کمر توڑ رہی ہے، اور بابا نے اپنی انگوٹھی زبان علی اکبر پہ لگائی۔ میں اس پر صرف اتنا کہنے جا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ پانی لا نہیں سکتے، اس غلط فہمی سے بالکل دور رہیں۔ وہ کیا کچھ لا سکتے ہیں، مجھے نہیں اندازہ کہ آپ تصوف کے کس جہاں پر ہیں، لیکن کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو قرآن سے مثال دوں۔ اگر آصف بن برقیہ میلوں دور 7 محلات کے اندر تخت کو سب جواہرات سے مرصع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے، اس امت کا ولی تھا، اس کتاب کا کچھ علم تھا، ادھر کی نسبتیں تھی، یہ اس امت کے ولی ہیں، انہیں قرآن سے نسبت ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں قرآن آقا حضور نے خود پڑھا رکھا، اور یا انہوں نے پڑھا رکھا ہے جنہیں میرے آقا نے پڑھا رکھا، یہ حضرت علی اکبر ہیں۔ یہ گفتگو کو انتہائی اختصار سے سمیٹوں۔ چاچی میں آج ایک یقین کے ساتھ آیا ہوں، میں نے اپنے ایڈ سے جب بات کی تو اس نے مجھے کہا جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کرم ہوگا تو چیزیں درست ہو جائیں گی۔ کل مشکل وقت میرے لیے تعلیمی دنیا کا ضرور ہے، لیکن اپنا ایک یقین ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑوں گا، اور میں عام طور پہ اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں، جن دوستوں نے مجھے سنا ہے میں سوال چھوڑ کے نہیں جاتا، میں سوالوں کے جوابات موقع پر دے کے جاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں اور سوال کوئی اتنا پیچیدہ نہ ہو کہ جو آپ کو بعد میں تشنا رکھے، لیکن میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس سوال کے تناظر میں چند باتیں کر رہا ہوں۔ سر کٹے، نیزے پر آئے، یہ کربلا ہے، 10 محرم ہے، 25 سے 30 میل کا روزانہ سفر طے ہوتا ہے، 3 دنوں میں یہ کوفہ میں پہنچے،
یہ اگر دن آپ کو سمجھ نہیں نہ آئے تو دوبارہ ملاحظہ کیجیے گا، لیکن خدا را اپنے وجود میں اور یہ خالق نے جو آپ کو دماغ دیا اس سے سوچیے گا ضرور۔ آج آپ کی ہیلتھ ایجنسیاں آپ کی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو جو نظر سامنے بلنک ہوتی ہے، آپ کلک کرتے ہیں، وہ ویڈیو چلتی نہیں ہے، کبھی سوچا؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس انداز سے کام ہو رہا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک ہے کہ کمزور دل لوگ یا بچے اگر دیکھ جائیں گے تو ان کا دل پھٹنے کا اندیشہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سیدہ زینب ہیں جو سچی بہن ہیں، یہ سیدہ سکینہ ہیں جو 7 سال کی ہیں، یہ دیگر مستورات ہیں، بیمار امام زین العابدین ہیں، آگے سر اٹھا کے چل رہے ہیں اور پیچھے جی قیدی جا رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے ایسے ہی نہیں دہائی دی تھی، یا محمدہ ہو، یا محمدہ، اے محمد عربی، اے محمد عربی، صلی اللہ علیہ اللہ وملأ السماء، آپ پر اللہ اور آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حاضر الحسین بالعراء، یہ حسین ہے جو چٹیل میدان میں ہیں، مزمل بالدماء، جنہوں نے اس وقت خون کی چادر اوڑے ہوئے ہے، مقبل اعضاء، ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں۔ وبناتک سبایا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ کی قسم جو دوست اور دشمن یہ سننے والا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنی دردناک ہے۔ میرا سوال سنیے، یہ کوفہ ہے، 3 دن لگے، اس کے بعد شام تک لے جایا گیا۔ مورخین سے نے 16 سے 17 دن ذکر کیے۔ ظالموں، تمہارے ہاں کوئی دشمنی ہے تو کس حد تک جاتی ہے؟ تمہیں کسی تخت کی فکر تھی تو شہادتیں ہو چکی، سر تک سے جدا ہو چکے، تم نے بازو تک کاٹ لیے، تم نے عورتوں تک کو قیدی بنا لیا، اس کے بعد اتنے ظلم کی وجوہات کیا تھی؟ یہ کیا؟ پیچھے آپ اس عنوان کو لیں کہ وجہ کیا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے، چاہنے والے ہر جگہ پر تھے۔ میں نے اس وقت بھی کہا، سیدہ زینب اس دمشق کے بازار میں جس وقت گزر رہی ہیں تو ایک جگہ سے آپ کے پاس ایک عورت کچھ کپڑے اور کچھ پانی لے کے حاضر ہوئی، اور سیدہ زینب نے جس وقت پوچھا کہ تم کون ہو، کس نے بھیجا؟ عرض کی فلاں عورت نے بھیجا۔ کہا اسے لے تو آؤ، جس آگ کے زمانے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہاں سے ہے؟ آپ نے جس وقت سے ملاحظہ کیا تو اس عورت سے ایک سوال کیا، تو یہ بتا کہ وجہ کیا ہے تیری اس نیکی کی؟ اس نے ایک وجہ بیان کی، فرمایا میں مدینہ میں سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی ہاں خادمہ تھی، ان کا آخری وقت تھا۔ میں نے عرض کی مجھے وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا تھا تجھے جب بھی قیدی نظر آئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ اہل بیت پیغمبر کا سبق ہے۔ حضور فرمائیں، جس نے یوم عاشورہ کسی مریض کی عیادت کی، گویا اس نے پوری ابن آدم کی عیادت کی مریضوں کی، اور ایک مریض کی عیادت جو صبح کرتا ہے اللہ کے 60,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ضروری تو نہیں نا وہ ہمارے مریضوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو جائیں گے، ضروری تو نہیں نا جو مالدار بندہ ہے اس کے یہاں جائیں۔ کبھی کربلا والوں کی نسبت سے کسی غریب کے گھر جائیں اور تصور یہ کریں کہ یہ بیمار کربلا امام زین العابدین کی نسبت سے حاضر ہے۔ سیدہ زینب نے اس سے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا کچھ چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ آپ دعا فرمائیں۔ اس صحن میں
2 بچے اور 1 بچی اس وقت کھیلا کرتی تھی. بچے کا نام حسن تھا، ایک کا حسین ہے، اور بچی کا نام زینب تھا. میں بس ان سے مل سکوں. سیدہ زینب نے فرمایا کہ تیری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. زینب وہ ہے جس سے تو ہم کلام ہے. اور حسن کو زہر دیا گیا تھا. سلام کروڑا آپ کی ذات والا سے بات کر. اور حسین بادشاہ وہ ہیں جن کے سر ناز کو نیزوں پر اٹھا رکھا ہے. میری گفتگو میں بہت سی گنجائش ہے. سبق ہیں. ہم بچیوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان اتنا زیادہ نہیں دیتے جتنا دینے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سے خوشبو تو نبی کے گھرانے کی آنی چاہیے. آپ پوچھیں کہ خوشبو نبی کے گھرانے کی ہے ہوگی کیا؟ سنیے یہ خوشبو ہے کہ سیدہ زینب دربار یزید میں ہے. جب للکارا تو آپ نے خطبہ دیا، ساتھ نابینا صحابی ہیں، فرماتے ہیں یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جناب والا یہ سیدہ زینب تھی جو لہجہ علی میں کلام کر رہی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کو یہ سبق پڑھا دو. جب غیر محرموں کا مجمع ہو، کبھی مجبوری میں بولنا پڑ جائے تو جوان بھائیوں کی للکار کے انداز میں، اپنے بابا کی عفت کے انداز میں بولو. اپنے بابا کی